وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، یہ ربیع الاول شریف کا پیارا مہینہ ہے اور یہ مہینہ نہایت ہی عظمت، برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، بلکہ علماء اسلام نے تشریح فرمائی ہے کہ اس مہینے کا مرتبہ باقیہ تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس مہینے میں صحابہ کرام تشریف لائے، یعنی اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس میں صحابہ کرام تشریف لائے، اور ہماری حقیقی عید تو اسی مہینے میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتے تو رمضان ہمیں نہ ملتا، اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتے تو قرآن ہمیں نہ ملتا، اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتے تو ایمان ہمیں نہ ملتا۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو ہم کیا کائنات عالم کا ایک ذرہ بھی بارش وجود میں نہ آتا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس آیہ مبارکہ کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا تو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو نے مجھے وہ انعام عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ مقام آج تک تو نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تیرے دل کو متوسع پایا اور اس مقام سے نواز دیا، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ موسیٰ، جو کچھ تجھے دیا گیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رکھو۔ تو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیری توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، لولا محمد و امتہ، اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا لما خلقت الجنۃ والنار، جنت کو جتنا دور ہوتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ دن ہوتا نہ رات ہوتی، ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اور موسیٰ، نہ انبیاء فرشتے ہوتے نہ انبیاء ہوتے، اور موسیٰ میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ نے تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، لولا لما اسرت ربوبیہ، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اندازہ کا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اپنے فضل اور کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں، ہماری آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت عطا فرمائی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد مقدس ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ تو شمار نہ کر سکو گے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ نعمتیں تو دی ہیں مگر کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یعنی نعمتیں تو دی ہیں مگر احسان نہیں جتلایا. مگر جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے، جب اپنے پیاری کی باری آتی ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تبارک و تعالی کا مومنین پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا. معلوم ہوا